الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماں باپ اور اولاد کے جھگڑے، والدین کی روک ٹوک ناگوار لگتی ہے۔ دوسرا اثر اویا ماں باپ اور اولاد کے درمیان جھگڑوں کا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ اولاد کی تربیت چاہتے ہیں، ان کو روک ٹوک کرتے ہیں۔ نوجوان بچوں کو روک ٹوک بری لگتی ہے۔ ماں نے کہہ دیا کہ بیٹی تم نے فلاں کے گھر نہیں جانا، اس کے روکنے میں کوئی حکمت ہوگی۔ اب بیٹی کو غصہ چڑھ گیا، امی تو پابندیاں ہی لگاتی رہتی ہیں، باجی کو جانے دیتی ہیں، مجھے کیوں نہیں جانے دیتی؟ ماں نے کہا بیٹی تم دوپٹے کا خیال نہیں رکھتی، کیا مصیبت ہے؟ امی گھر میں بھی آرام سے نہیں رہنے دیتی۔ تو بجائے اس کے کہ بچیوں کے کہیں کہ ہاں امی یہ اچھی عادت ہے، مجھے اپنانی چاہیے، اس کو پابندیاں نظر آتی ہیں۔ جب نفس کا اندازہ عنایت رہتی ہے تو اصلاح کی ہر بات بندے کو بری لگتی ہے۔ میں اسے سمجھے ہوئے دشمن جو مجھے سمجھائے، میں اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھائے، جو سمجھائے وہی دشمن نظر آتا ہے۔ فون اٹھایا تو نے، کہہ دیا بیٹی جب میں بھی موجود ہوں، تیرے بھائی بھی موجود ہیں، تیرے گھر میں دوسرے لوگ فون اٹھا لیں گے، آپ کیوں اٹھاتی ہو؟ بس اس پر جھگڑا۔ ماں نے کہہ دیا دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کہ فلاں چیز کم ہے لے کر آؤ، ہر وقت مجھے ہی کام کہا جاتا ہے، مجھے سکون سے امی کھانا بھی نہیں کھانے دیتی۔ تو نوجوانوں کی تھیوری بھی عجیب ہوتی ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو۔ ماں باپ اولاد کے جھگڑے، والدین کی روک ٹوک ناگوار لگتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کی روک ٹوک ناگوار لگتی ہے۔ دوسرا اجزا یہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان جھگڑوں کا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ اولاد کی تربیت چاہتے ہیں، ان کو روک ٹوک کرتے ہیں۔ نوجوان بچوں کو روک ٹوک بری لگتی ہے۔ ماں نے کہہ دیا کہ بیٹی تم نے فلاں کے گھر نہیں جانا، اس کے روکنے میں کوئی حکمت ہوگی۔ اب بیٹی کو غصہ چڑھ گیا، امی تو پابندیاں ہی لگاتی رہتی ہیں، ہاں جی باجی کو جانے دیتی ہیں، مجھے کیوں نہیں جانے دیتی؟ ماں نے کہا کہ بیٹی تم دوپٹے کا خیال نہیں رکھتی، کیا مصیبت ہے؟ امی گھر میں بھی آرام سے نہیں رہنے دیتی۔ عام طور پر ہمیں دیکھتے ہیں کہ اگر ماں اپنی بیٹی کو کسی چیز کے لیے دوسرے کے گھر جانے سے روکتی ہے تو بیٹی کو اس بات سے اتنا برا لگتا ہے کہ امی پتہ نہیں ہمیں کیوں نہیں جانے دیتی۔
بڑی بہن کو آپا کو تو جانے دیتی، ہمیں نہیں جانے دیتی۔ تو ماں سمجھاتی بیٹی آپ کو اپنے دوپٹے کا خیال نہیں رہتا، اپنی عزت آبرو کا خیال نہیں رہتا، اس لیے منع کیا۔ تو اس سے بیٹی جو ہے وہ ناراض ہو جاتی ہے کہ امی مجھے ہی کیوں ٹوکتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ بچیاں کہیں کہ ہاں امی یہ اچھی عادت ہے، مجھے اپنانی چاہیے، اس کو پابندیاں نظر آتی ہیں۔ جب نفس کے اندر عنایت رہتی ہے تو اصلاح کی ہر بات بندے کو بری لگتی ہے۔ بے شک میں اسے سمجھوں دشمن جو مجھے سمجھائے وہی دشمن نظر آتا ہے۔ فون اٹھایا تو نے، کہہ دیا بیٹی جب میں بھی موجود ہوں، تیرے بھائی بھی موجود ہیں تو گھر میں دوسرے لوگ فون اٹھا لیں گے، آپ کیوں اٹھاتی ہو؟ بس اس پر جھگڑا۔ ماں نے کہہ دیا دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کہ فلاں چیز کم ہے لے کر آؤ۔ بیٹی کہتی ہے ہر وقت مجھے ہی کام کہا جاتا ہے، مجھے سکون سے امی کھانا بھی نہیں کھانے دیتی، تو نوجوانوں کی تھوڑی بھی عزیز ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لائک ڈن سبھی کو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روک ٹوک بچوں کے لیے رحمت ہے۔ ماں باپ بچوں کے محسن ہوتے ہیں، وہ ان کو اچھی باتوں پر روک ٹوک کر رہے ہوتے ہیں مگر یہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، لہٰذا روک ٹوک سے دل کا تنگ ہونا یہ انتہائی بری بات ہے۔ روک ٹوک کو اپنے لیے بہتر سمجھنا چاہیے۔ نوجوان بچے یہ سمجھ کر شکر ہے ہمارے قریب کوئی تو ایسا ہے جو ہمیں غلطی ہونے سے پہلے اس سے بچا لیتا ہے۔ ہر بندے کو تجربات کرنے کی ضرورت نہیں، زندگی کے نفع اور نقصان کی تجربے ہر کسی کو کرنے پڑیں تو مصیبتوں سے گزرنا پڑ جائے، ذلت اٹھانی پڑ جائے، پریشانیاں سر پر کھڑی رہیں، اس لیے ہر ایک نفع و نقصان کے تجربے کرنے کی ضرورت نہیں۔ ماں باپ نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے ہوتے، زندگی کے تجربے وہ کر چکے ہیں، اولاد کو چاہیے کہ ان سے فائدہ اٹھائے، ماں باپ کی بات کا لحاظ رکھے، اس لیے ماں باپ کی بات کو سننا اچھی عادت ہے اور ان کی بات کو درمیان میں کاٹ دینا انتہائی بری بات ہے۔ بالکل شریف۔ روک ٹوک بچوں کے لیے رحمت ہے۔ ماں باپ بچوں کے محسن ہوتے ہیں، وہ ان کو اچھی باتوں پر روک ٹوک کر رہے ہوتے ہیں مگر یہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، لہٰذا روک ٹوک سے دل کا تنگ ہونا یہ انتہائی بری بات ہے۔ روک ٹوک کو اپنے لیے بہتر سمجھنا چاہیے۔ نوجوان بچے یہ سمجھ کے شکر ہے کہ ہمارے قریب کوئی تو ایسا ہے جو ہمیں غلطی ہونے سے اس سے پہلے بچا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر بندے کو تجربات کرنے کی ضرورت نہیں، زندگی کے نفع اور نقصان کے تجربے ہر کسی کو کرنے پڑیں تو مصیبت میں سے گزرنا پڑ جائے، ذلت اٹھانی پڑ جائے، پریشانیاں سر پر کھڑی رہیں، اس لیے ہر ایک نفع اور نقصان کے تجربے کرنے کی ضرورت نہیں۔ ماں باپ نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے ہوتے، زندگی کے تجربے وہ کر چکے ہیں، اولاد کو چاہیے کہ ان سے فائدہ اٹھائیں، ماں باپ کی بات کا لحاظ رکھیں، اس لیے ماں باپ کی بات کو سننا اچھی عادت ہے اور ان کی بات کو درمیان میں کاٹ دینا انتہائی بری بات ہے۔ بچوں کی
عجیب نفسیات۔ نوجوان بچوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بچے کا دل چاہتا ہے کہ مجھے ہر مشورے میں شامل کیا جائے، کیونکہ ٹین تجربہ ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے مشورے میں ہماری بات ہی نہیں سنتے، مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ یا چھوٹا کہتا ہے کہ جی بڑے بھائی سے تو پوچھ لیتے ہیں، مجھ سے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ ہاں، چھوٹا کہتا ہے کہ جی بڑے بھائی سے تو پوچھ لیتے ہیں، مجھ سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ یہ عمر ہی ایسی ہے کہ اس عمر میں بچہ چاہتا ہے کہ میری بات سنی جائے، مانی جائے۔ اب اگر مان لے تو بچے کے اندر احساس برتری آ جاتا ہے، وہ سمجھے گا کہ بس میری ہی بات مانی جاتی ہے، میں دوسروں سے سنیر ہوں، اور اگر نہ مانی جائے تو اس میں احساس و کمتری آ جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ تو دونوں باتیں عجیب ہیں۔ بالکل ایسا ہی دیکھا گیا ہے۔ بچوں کی عجیب نفسیات۔ نوجوان بچوں کو یہ بھی دیکھا کہ ہر بچے کا دل چاہتا ہے کہ مجھے ہر مشورے میں شامل کیا جائے، کیونکہ ٹین عزیر ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے مشورے میں ہماری بات ہی نہیں سنتے، مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ ہاں، چھوٹا کہتا ہے کہ جی بڑے بھائی سے تو پوچھ لیتے ہیں، مجھ سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ یا چھوٹا کہتا ہے کہ جی بڑے بھائی سے تو پوچھ لیتے ہیں، مجھ سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ یہ عمر ہی ایسی ہے کہ اس عمر میں بچہ چاہتا ہے کہ میری بات سنی جائے، مانی جائے۔ اب اگر مان لے تو بچے کے اندر احساس برتری آ جاتا ہے، وہ سمجھے گا کہ بس میری ہی بات مانی جاتی ہے، میں دوسروں سے سنیر ہوں، اور اگر نہ مانی جائے تو اس میں احساس کمتری آ جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ تو دونوں باتیں عجیب ہیں۔ تحمل مزاجی کی ضرورت۔ اب یہاں تحمل مزاجی کم آتی ہے۔ ماں باپ عقل مندی کے ساتھ بچے کو ڈیل کرے، نہ اس میں احساس برتری پیدا ہونے دے اور نہ اس میں احساس کمتری پیدا ہونے دے۔ چونکہ عمر ایسی ہے کہ فوراً غصہ آتا ہے۔ نوجوان بچوں کو جب غصہ آتا ہے تو لگتا ہے کہ کوئی سیلاب آ گیا ہے۔ اس وقت جدا ہونے کی باتیں کرتے ہیں، گھر سے نکل جانے کی بات کرتے ہیں، بس مرنے مرانے پر تل جاتے ہیں۔ ان کا غصہ ان کے کنٹرول میں ہی نہیں رہتا۔ اللہم حافظنا منہ۔ والدین کے بارے میں شریعت کا حکم۔ آئے دیکھیں شریعت نے کیا کہا۔ قرآن عظیم احسان میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ماں باپ دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا کس کے ساتھ؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ پوچھا کس کے ساتھ؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ چوتھی مرتبہ پوچھا ہاں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ سبحان اللہ۔ کہ تم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ماں باپ دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
کیونکہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا کس کے ساتھ؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ پوچھا کس کے ساتھ؟ فرمایا ماں کے ساتھ۔ چوتھی مرتبہ پوچھا ہاں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث پاک سے یہ مطلب نکلا کہ باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، مگر ماں کا اس سے بھی زیادہ خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ ماں نے تکلیف زیادہ اٹھائی ہوتی ہے۔ 1 سال تو اس نے پیٹ میں اٹھایا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 2 سال اس نے گود میں اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، مگر ماں کا اس سے بھی زیادہ خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ ماں نے تکلیف زیادہ اٹھائی ہوتی ہے۔ 1 سال تو اس نے پیٹ میں اٹھایا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 2 سال اس نے گود میں اٹھایا ہوتا ہے۔ ہر وقت بچے ہی میں مصروف ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے کی خامدہ کوئی ڈیوٹی تھوڑی ہوتی ہے کہ 8 گھنٹے میں بچے کو اٹینڈ کروں گی اور پھر ڈیوٹی ختم نہیں۔ ماں باپ تو 24 گھنٹے اس کے لیے وقف ہوتے ہیں، بلکہ پہلے وقتوں میں جب آج کل کے ڈائپر نہیں ہوتے تھے اور بچے رات کو سردی کے موسم میں سوئے ہوئے اپنے بستر پر پیشاب کرتے تھے، تو ہم نے ایسی مثالیں بھی سنی ہیں کہ ماں بچے کو خشک بستر پر لٹا دیتی تھی اور گیلے بستر پر خود لیٹ جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے بک کا نام، گھریلو جھگڑوں سے نجات۔ گھریلو جھگڑوں سے نجات۔ پوری دیکھو۔ ایک ماں کا مجاہدہ۔ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں ایک لڑکی نے نیت کر لی کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میں اس کو ہمیشہ باوضو دودھ پلاؤں گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے جو اس کو دیکھا اتنا مجاہدہ، حیران رہ گئے، اس لیے کہ مدر فیڈنگ خود کرتی ہے۔ اچھا، مدر فیڈ خود کرتی ہے، اور اس نے کہا کہ میں نے نیت کی ہوئی ہے کہ باوضو پلاؤں گی۔ اب ہر وقت تو وضو نہیں رہتا، چلو دن میں تو گزارا ہو جاتا ہے۔ سردی کی سخت ٹھنڈی راتوں میں بچے کو دودھ پلایا اور پلا کے وہ بیچاری لیٹی تو 5 منٹ اس کی آنکھ لگی کہ بچہ پھر رونے لگا۔ اب گرم بستر میں سے اٹھ کر وہ جاتی اور باتھ روم میں وضو کر کے پھر آ کے دودھ پلاتی، پھر بچے کو فیڈ دیتی، اور ابھی آدھا گھنٹہ بچہ نہیں سویا تھا کہ پھر رونا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان کہ بچے کو پھر وضو کے لیے جانا پڑا۔ بچی کو پھر وضو کے لیے جانا پڑا۔ ایک رات میں وہ بچی 15 دفعہ جا کر وضو کی آتی۔ سوچئے وہ بچی رات کو کیا سوتی ہوگی۔ اس طرح
इस तरह सफ़र में बच्चे के लिए वज़ू का कायम रखना कितना मुश्किल काम है। किस जतन से इसने अपने इस बेटे को दूध पिलाया, यही सोच सोच कर मुझे हैरत होती है और दिल कहता है कि वाकई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इनका ये मुकाम बनाया, ये इस माँ का हक बनता है। सुभान अल्लाह। माँ का मुकाम, इसलिए हदीस पाक में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कदर में बड़े बड़े गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं, लेकिन जो माँ बाप का नाफरमान होता है सब कदर में भी अल्लाह इसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाया करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, मुझसे बड़ा गुनाह सरज़ाद हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपनी माँ से दुआ करवा लो। इसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरी माँ तो फौत हो चुकी। पूछा, तुम्हारी खाला है? जी वह ज़िंदा है। फरमाया, जाओ खाला की दुआ करवा लो, अल्लाह तुम्हारे बड़े गुनाहों को बख्श देगा। सोचे, जब कबीरा गुनाहों को अल्लाह ताला माँ के हाथ उठने पर माफ़ फरमा देते हैं तो अल्लाह ताला के यहाँ माँ का क्या मुकाम होगा। इसलिए जो शख्स अपने माँ बाप से हसन सलूक करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बंदे की ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाते हैं। हदीस पाक का मफ़हूम है, सुने और दिल के कानों से सुने। जो शख्स अपने माँ बाप के साथ हसन सलूक का मामला करता है, इसके आने वाली औलाद कल इसके साथ हसन सलूक का मामला करेगी। ये है अदले का बदला, जैसी करनी वैसी भरनी। जो नौजवान लड़के लड़कियां आज अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, कल जब इनकी शादी होगी और वह खुद माँ बाप बनेंगे, अल्लाह इनको भी फर्मा बरदार औलाद अता फरमाएंगे। क्या मज़े की बात है। तो इसलिए नौजवान बच्चियों को चाहिए कि खिदमत करके माँ बाप को राज़ी करें, ताकि इनकी औलाद इनको राज़ी करें और इसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इनसे राज़ी हो जाए। सुभान अल्लाह। माँ बाप फौत हो जाएं तो इसलिए शरीयत ने कहा है कि माँ बाप अगर फौत हो जाएं तो बंदे को चाहिए कि जो माँ बाप के ताल्लुक़ वाले थे, इंसान इनके साथ हसन सलूक का मामला करे। मसलन एक बंदा कहता है, मैं अपनी माँ की खिदमत ना कर सका, फौत हो गई, तो भी अब आप अपनी खालाओं की खिदमत करें। जी खाला भी कोई नहीं तो भी माँ जिनसे ताल्लुक़ रखती थी, जिनको वह अपने करीबी समझती थी, अगर इनका इकराम करेंगे तो तुम्हें अपनी वालिदा का इकराम करने का सवाब दिया जाएगा। फरहान खान, सुभान अल्लाह से है। अस्सलामु अलैकुम मोहम्मद शुएब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलाउद्दीन से हाय। अस्सलामु अलैकुम। शफरीन खान, वालेकुम अस्सलाम। शारिफ खान, इंशाअल्लाह। वालिदैन की खिदमत का सिला
یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ انسان کو دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچاتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 بندے سفر پر نکلے، بارش ہو گئی تو اس سے بچنے کے لیے وہ غار کے اندر چلے گئے۔ بارش کی وجہ سے ایک بڑی چٹان گری اور غارے کے منہ کے اوپر آ گئی۔ اتنی وزنی تھی کہ تینوں نے مل کر زور لگایا مگر وہ ہلتی ہی نہ تھی۔ اب کوئی وہاں تھا ہی نہیں جو ان کی مدد کرے۔ تینوں زور لگا کر جب تھک گئے، عاجز آ گئے تو اب ان کو موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگ گئی کہ غارے کا منہ بند ہے، ہم بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ کر یہاں مر جائیں گے۔ اس وقت انہوں نے سوچا کہ اللہ رب العزت کے سامنے کوئی اپنے عمل پیش کرو، جس عملوں کو قبول کر کے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے عمل پیش کیے۔ دوبارہ سے والدین کی خدمت کا صلہ۔ یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ انسان کو دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچاتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 بندے سفر پر نکلے، بارش ہو گئی تو اس سے بچنے کے لیے وہ غارے کے اندر چلے گئے۔ بارش کی وجہ سے ایک بڑی چٹان گری اور غارے کے منہ کے اوپر آ گئی۔ اتنی وزنی تھی کہ تینوں نے مل کر زور لگایا مگر وہ ہلتی ہی نہ تھی۔ اب کوئی وہاں تھا ہی نہیں جو ان کی مدد کرے۔ تینوں زور لگا کر جب تھک گئے، عاجز آ گئے تو اب ان کو موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی کہ غارے کا منہ بند ہے، ہم بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ کر یہیں مر جائیں گے۔ اس وقت انہوں نے سوچا کہ اللہ رب العزت کے سامنے کوئی اپنا عمل پیش کرو، جس عمل کو قبول کر کے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے عمل پیش کیے۔ ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ میں بکریاں چراتا تھا اور جب گھر واپس آتا تو میں اپنی والدہ کو دودھ دیا کرتا تھا۔ ایک رات جب میں آیا تو والدہ سو چکی تھی۔ میں دودھ لے کر کھڑا رہا کہ والدہ کی آنکھ کھلیں گی تو میں دودھ دوں گا۔ یا اللہ، وہ پوری رات سوئی رہی، ان کی آنکھ نہیں کھلی اور میں پوری رات ہاتھ میں دودھ کا گلاس لے کر انتظار کر رہا۔ اگر یہ میرا عمل آپ کو پسند ہے، ہمیں اس مصیبت سے نجات دیجیے۔ تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت نے تیسرا حصہ غارے کا جو منہ تھا وہ کھول دیا۔ پھر دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا۔ میری ایک گزن تھی، میرا اس کے ساتھ نفسانی سہوانی تعلق تھا۔ میں نے کسی بہانے سے اس کو جنا پر آمادہ کر لیا۔ جب میں جنا کرنے لگا تو اس وقت اس نے مجھے کہا کہ تم اللہ کی مہر کو کیوں توڑتے ہو؟ جو چیزیں شریعت میں تمہارے لیے حرام ہیں تم اس کا ارتکاب کیوں کرتے ہو؟ اس کی بات میرے دل پر ایسی بیٹھ گئی کہ موقع کے باوجود میں نے اس کو بھیج دیا اور اس گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ اس عمل کو اللہ قبول کر لے۔ چنانچہ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 1/3 اور غار کا منہ کھول دیا۔ پھر تیسرے نے اپنا عمل پیش کیا کہ میں نے بکریاں پالی، میرا ایک پرٹن تھا، میرا ایک پارٹنر تھا،
کچھ عرصے کے بعد وہ چلا گیا۔ میں اس کے مال کو اس طرح بڑھاتا رہا۔ کئی سالوں کے بعد جب وہ آیا اور اس نے مانگا تو میں نے اس کو پورا مال اسے دے دیا۔ وہ حیران ہو گیا اور سارا مال لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، میں نے آپ کے لیے یہ عمل کیا، اگر یہ آپ کو پسند ہے تو ہمیں نجات دے دیجیے۔ تو وہ چٹان منہ سے ہٹ گئے اور اللہ رب العزت تینوں کو اس مصیبت سے نجات عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ اپنے فرائض کا خیال رکھیں۔ اب یہاں یہ بات سوچیں کہ میں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی ان اعمال میں سے ایک ہے کہ جن اعمال کا واسطہ دیا جائے، اس عمل کی برکت سے اللہ بندے کو دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچا دیتے ہیں۔ اس لیے نوجوان بچوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ان کی دعائیں لے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اولاد کے ساتھ پلنگ اور چارپائی والا معاملہ نہ کرے کہ ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھ دی۔ ذرا اس بات پر ذرا سی بات پر ڈانٹ پلا دی۔ وہ بھی ان کو انسان سمجھے، ان کی بات کو سنے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ زبردستی اپنی رائے بچوں پر ٹھونسنے کی بجائے ان بچوں کو سمجھانا چاہیے، نفع اور نقصان بتانا چاہیے، تاکہ بچے اپنی خوشی کے ساتھ ایک کام کو کر رہے ہوں تو ماں باپ کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے اور اولاد کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ اگر بال فرض ماں باپ خیال نہیں کر پاتے تو کیا پھر بھی نوجوانوں کو خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ شریعت کہتی ہے کہ ماں باپ نے اگر خیال نہ بھی رکھا تمہیں اجر تب بھی ملے گا جب تم اس کے باوجود ان کی خدمت کرو گے۔ حیرت کی بات ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ ماں باپ اگر کافر ہیں اور مشرک ہیں تم اس دنیا میں ان کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرو، تو کافر اور مشرک ماں باپ کے ساتھ اگر اچھائی کا حکم ہے تو جو ایمان والے ماں باپ ہیں جنہوں نے بچے کو چھوٹی عمر میں کلمے کی نعمت دے دی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پیارا ہوگا۔ لہٰذا اگر بہن بھائی آپس میں محبت و پیار سے رہے، اولاد ماں باپ کے ساتھ محبت و پیار سے رہے، ان کی خدمت کرے تو گھر پھر ایک جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں عزت بھی دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، رزق میں برکت اور اولاد میں برکت، موت بھی آتی ہے تو ایمان پر، اور آخرت میں بھی حساب آسان اور جنت میں جانا آسان۔ تو اس عمل پر دیکھیں اللہ رب العزت کی کتنی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ جب تک والدین راضی نہ ہوں گے بندے کے اعمال بھی قبول نہ ہوں گے۔ ہمارے قریب کے ایک دیہات میں ایک واقعہ پیش آیا جو سنا کر یہ عاجز اپنی بات کو مکمل کرتا ہے۔ امیر ہے کہ نوجوان بچے اور بچیاں اس بات کو دل کے کانوں سے سنیں۔ دیہاتی علاقے میں بوڑھے ماں باپ تھے۔ اللہ نے بڑھاپے میں ان کو اولاد عطا کر دی۔ بچے کو انہوں نے پڑھایا۔ بچہ ذہنی تھا، حتیٰ کہ وہ بچہ پڑھ لکھ کر
इंजीनियर बन गया। अब जब वह इंजीनियर बना तो शहर के अंदर इसको बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई, कोठी मिल गई, कार मिल गई। इसने माँ बाप को कहा, जी आइए मेरे साथ शहर में रहें। वह बेटे के पास शहर में आ गए। माँ बाप चूँकि देहात में रहने वाले के आदी थे, रिश्तेदार यहाँ वहीं थे और आज़ाद दफाज आज़ा दफाजा था और वह इस माहौल में एडजस्ट हो चुके थे। वह कुछ दिन तो शहर में रहे, लेकिन रिश्तेदारों की खुशी और गमी में बराबर गांव जाना पड़ता था। तो माँ बाप ने कहा कि बेटे, हमसे बराबर ये सफ़र नहीं होते, हमें आप वहीं देहात में रहने दो। आपने अगर रहना है तो आप शहर में रह लो, आते रहना, हमसे मिलते रहना। चुनांचा इस तरह बेटे ने शहर में रहना शुरू कर दिया। कुछ अरसे के बाद इसने सोचा कि भाई अब हर तरह से मैं सेट तो हो ही चुका हूँ, तो मुझे शादी कर लेनी चाहिए। शहर के एक बड़े मुअज़्ज़ज़ घराने की एक खूबसूरत और खूब शहरत लड़की का पता चला। इसने इनकी तरफ निकाह का पैगाम भेजा। माँ बाप से पूछा। माँ बाप ने कहा कि बेटे, ज़िंदगी आपने गुजारनी है, जहाँ आप खुश होंगे हम भी वहाँ खुश होंगे। इसकी शादी भी हो गई। अब शादी के बाद ये अपनी बीवी को घर लेकर आया तो बीवी कुछ अरसे तो इसके माँ बाप को मिलने देहात में जाती रहती। फिर जब बच्चों के सिलसिले शुरू हो जाते हैं तो आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। माँ बाप इसके बच्चे को कहते हैं कि आप हमारे पास हफ्ते में एक दफ़ा आकर मिल जाया करो। यह एक दफ़ा मिलने चला जाता है। अब बंधा है कई दफ़ा प्लान करता है कि मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा और 2 घंटे की जगह 6 घंटे लग जाते हैं। तो जब इस तरह ज़रा देर होनी शुरू हुई तो बीवी को भी बुरा लगा। वह फिर बोलना शुरू हो गई। जैसे औरतों की एक लैंग्वेज होती है। अब ये नौजवान सिर्फ अनफिस था। अपनी बीवी को समझाता, वह भी मेरा घर आने की थी और आगे से बात को बढ़ा देती थी और ख्वाह मखवाह का वक्त मुबाहिशा आपस में हो जाता और ये हर हफ्ते का मसला होता। 2-4 साल गुजर रहे तो बीवी जो थी वह माँ बाप के पास जाने से अलचक हो गई। जब यह जाने लगते तो वह हंगामा कर देती। यह परेशान कि वह ना जाए तो माँ बाप नाराज़ हों और अगर जाए तो यहाँ बीवी नाराज़ हो। सोचता था कि मैं कैसे इस मुसीबत से जान छुड़ाऊं। इतने में इसको सऊदी अरब से एक जॉब ऑफर आ गई। बहन माकूल पैकेज था। इसने माँ बाप को जाकर बताया कि मुझे तो सऊदी अरब में नौकरी मिल रही है। माँ बाप बड़े खुश हुए। बेटे, हमें अल्लाह हाफिज है, तुम इस देश में आ जाओगे, अल्लाह का घर देखोगे। बेटे, हमारे लिए भी खुशी काफ़ी है। माँ बाप ने इजाज़त दे दी। ये बीवी बच्चों को लेकर मक्का मुकर्रमा आ गया। इस ज़माने में टेलीफोन
تو زیادہ ہوتے نہیں تھے، بس حج اور عمرہ پر جو لوگ آتے تھے انہی کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی تھی یا کوئی چیز ایک دوسرے کو پہنچائی جاتی تھی۔ چنانچہ نوجوان شروع میں اس کے لیے خرچہ بھی بھیجتا رہا اور کبھی کبھی شوہد خوشی کے پیغام بھی بھیجتا رہا، لیکن 13 سال یہ وہیں پر رہا اور اپنے والدین کی طرف واپس نہ آ سکا۔ نیک تھا، ہر سال حج کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حج کے دور سے تیسرے دن یہ مطاف میں کھڑا تھا، بیت اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے ذرا وقار کر رہا تھا۔ کسی اللہ والے نے دیکھا، پوچھا، نوجوان کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ مجھے 13 سال ہو گئے ہیں، ہر دفعہ میں حج کرتا ہوں، لیکن حج کے 2-3 دن کے بعد میں خواب دیکھتا ہوں کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں، اور میں پریشان ہوں کہ پتہ نہیں کون سی مجھ سے ایسی غلطی ہوتی ہے کہ میرا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ وہ اللہ والے تھے، بندے کی نبض پہچانتے تھے۔ انہوں نے 2-4 باتوں میں گیس کر لیا کہ اس نے 13 سال سے ماں باپ کو شکل ہی نہیں دکھائی، ان کے پاس گیا ہی نہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ بوڑھے ماں باپ اس پر خفا ہوں گے۔ انہوں نے بات سنبھالی کہ بیٹے جاؤ، ماں باپ زندہ ہیں، ان کی خیر خبر لو، پھر واپس آنا۔ خیر یہ آیا اور اس نے اگر فوراً اپنی ٹکٹ بک کروا لی۔ بیوی نے کچھ آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی، مگر یہ نوجوان بھی سیریس تھا۔ اس کو بھی شیر کی انگوٹھی دکھائی۔ جب بیوی نے دیکھا کہ یہ بہت سیریس نظر آتا ہے تو چپکے سے ڈر کے مارے بھیگی بلی بن گئی۔ خیر اس نے تیاری کی اور واپس اپنے ملک آیا۔ اب جب اپنے گاؤں کے قریب پہنچا تو اس نوجوان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے ماں باپ اس وقت زندہ بھی نہیں ہیں۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے ماں باپ کس حال میں ہیں۔ 13 سال گئے ہوں گے تھے۔ اس کو ایک نور 10 سال کا لڑکا ملا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ وہاں فلاں بیٹے میاں کا کیا حال ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ بڑے میاں تو 6 مہینے ہوئے فوت ہو گئی، البتہ وہ بوڑھی عورت ابھی زندہ ہے، گھر میں ہے اور بڑی بیمار ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ان کا ایک بیٹا ہے جو سعودی عرب گیا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ کتنا معقول بیٹا ہے جو اپنے ماں باپ کی خبر ہی نہیں لیتا۔ بچہ بات کر کے چلا گیا، لیکن اس نوجوان کے دل کی تار کو چھیڑ گیا۔ اب اس کو احساس ہوا والد سے چلے گئے، میں نے آخری وقت میں ان کی شکل ہی نہیں دیکھی۔ اب تو امی مجھ سے ناراض ہوگی اور امی تو میرا چہرہ ہی نہیں دیکھے گی، امی تو مجھے گھر سے ہی نکال دے گی، میرے ساتھ بات ہی نہیں کرے گی۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں امی کو کیسے مناؤں گا۔ مغموم دل سے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ بالآخر جب اس نے گھر کے دروازے پر پہنچ کر دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، کیواڑ ملے ہوئے تھے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا، دیکھا کہ یہ صحن میں چارپائی کے اوپر اس کی بوڑھی بیماری والدہ لیٹی ہوئی ہے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، وہ چارپائی کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس کو خیال آیا کہ کہیں امی سو نہ رہی ہو تو میں پہلے آہستہ آہستہ چپکے قریب جاتا ہوں
چونکہ اس کی والدہ کی آنکھ پر موتیا آ چکا تھا۔ جب وہ 2 پاؤں بالکل قریب پہنچا تو حیران ہوا کہ اس کی والدہ کے اس وقت ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور وہ کچھ الفاظ کہہ رہی تھی، گویا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی۔ اس نے جب قریب ہو کر سنا تو ماں یہ الفاظ کہہ رہی تھی، یا اللہ، میرا خاوند دنیا سے چلا گیا، میرا ایک ہی بیٹا ہے جو میرا محرم ہے، اللہ اسے خیریت واپس پہنچا دینا، تاکہ اگر میری موت آئے تو مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی تو میرا محرم موجود ہو۔ ماں کی یہ دعائیں مانگ رہی ہے اور بیٹا سمجھتا ہے کہ ماں مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی۔ اس نے جب ماں کی یہ الفاظ سنے، اس نے فوراً گیا، امی میں آ گیا ہوں، تو ماں چونکہ اٹھی اور آواز سنتے ہی بولی، میرے بیٹے آ گئے؟ جی امی میں آ گیا ہوں۔ ماں کہنے لگی، بیٹے ذرا قریب ہو جانا، میں تمہاری شکل تو دیکھ نہیں سکتی، مجھے اپنا بوسہ ہی لینے دو، مجھے اپنے جسم کی خوشبو سونگھنے دو، یہ ماں کی محبت ہوتی ہے۔ خیر یہ بیٹا 2-4 دن وہاں رہا۔ اللہ کی شان میں ماں بیمار تھی، چند دنوں میں فوت ہو گئی۔ اس نے اپنی والدہ کو دفنایا اور کفنایا اور اس سے ذمہ داری سے فارغ ہو کر کچھ عرصے کے بعد یہ واپس مکہ معظمہ آ گیا۔ کہتے ہیں اگلے سال جب حج کا موقع آیا، اس نے حج کے دوسرے دن پھر خواب دیکھا۔ جس شخص کو دیکھتا تھا، اس نے دیکھا کہ کوئی ہے اور اس کو کہہ رہا ہے، اللہ نے تیری اس حج کو بھی قبول کر لیا اور اتر سے پچھلے تیرے حج کو بھی قبول کر لیا۔ جب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے اللہ رب العزت بندے کے لیے عملوں کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، تو نوجوانوں کو چاہیے کہ گھروں میں نہ آپس میں الجھے، نہ ماں باپ کی بے قدری کرے، ماں باپ سے شفقتوں والا معاملہ کرے، اولاد خدمت کا معاملہ کرے، سب محبت پیار کے ساتھ رہیں، لڑائی جھگڑوں سے بچیں، یہ فساد اور واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بن کر اور ایک بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا پیارا واقعہ ہے، کتنا بہترین واقعہ ہے ماں باپ کے، اللہ کو راضی، والدین کی رضا میں۔ سبحان اللہ۔ سسرال لڑکی کا اصلی گھر۔ ساس کی تلخ مزاج، نظروں کی طرف سے جھگڑے کے اسباب، نندوں کی طرف سے جھگڑے کے اسباب، یہ پڑھتے ہیں۔ بعض اوقات نندوں کی طرف سے بھی اس لڑائی جھگڑے کے اسباب ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھابھی کے آنے سے پہلے نندیں اپنے گھر کے اندر بیٹیاں ہوتی ہیں، بے پرواہی کی زندگی گزارتی ہیں، کوئی اور نیچ کر بھی لے تو ماں ہے، باپ ہے اور بھائی ہے، سب اس کی غلطیوں کو چھپاتے ہیں
اس کی کوتاہیوں سے درگزار کرتے ہیں اور اس کے عیبوں پر سب کے سب پردہ ڈالتے ہیں۔ اب جب گھر میں ایک جیتا جاگتا انسان اور آ جاتا ہے تو نندیں یہ محسوس کرتی ہیں کہ ہماری ہر بات کو نوٹ کیا جا رہا ہے، ہم کس سے فون پر بات کر رہی ہیں، کس کا فون ہمیں آ رہا ہے، ہم کس وقت کیسے کپڑے پہن رہی ہیں، کہاں جا رہی ہے۔ انہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر ایک نگران آنکھ آ گئی ہے، ایک ویٹیا کیمرہ ہمارے اوپر فوکس ہو چکا ہے، لہٰذا وہ اپنی آزادی کے اندر اس کو ایک پابندی سمجھتی ہیں، چنانچہ وہ کوشش کرتی ہیں کہ کسی نہ کسی حیلے بہانے سے اپنی بھابھی کو اپنے دباؤ میں رکھیں، تاکہ یہ بھابھی ہماری کوئی بات دیکھے بھی تو صحیح تو اپنی زبان کو بند رکھے، یہ ہر ہماری کوتاہیوں کو کہیں بتا نہ دے۔ لہٰذا اندر 3 کام کرتی ہیں، ساس کو بھڑکاتی ہیں، بھائی کو بیوی کے خلاف اکساتی ہیں اور اپنی بھابھی کو دباتی ہیں۔ لہٰذا وہ ایک وقت میں 3 کام کر رہی ہوتی ہیں اور میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرانے کے لیے کیٹلائسٹ یعنی عمل انگیزی کا کام کرتی ہیں۔ ایسی بات کر دیتی ہیں کہ خاوند خواہ مخواہ بیوی سے ناراض ہوتا ہے، ایسی بات کر دیتی ہیں کہ اسے آنے والی لڑکی کو بھری محفل کے اندر شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اس کی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کر دیتی ہیں، تو گویا ماں بیٹی کا یہ تعاون اس بہو کے خلاف ایک محاذرین بن جاتا ہے اور بہو کو یوں نظر آتا ہے کہ اب میری نجات اس گھر سے باہر جانے میں ہے، چنانچہ وہ اپنے خاوند سے کہنا شروع کر دیتی ہے کہ یا تو مجھے الگ گھر لے کر دو یا پھر مجھے مائکے چھوڑ کر آؤ۔ اب خاوند درمیان میں اسٹینڈرڈ بن جاتا ہے، ایک طرف ماں اور بہن اور دوسری طرف بیوی۔ جب بیوی کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ محبت کرنے والی ہے، نیک نمازی ہے، خوبصورت بھی ہے، گھر بسانا بھی چاہتی ہے، میں اس کے پاس آتا ہوں تو مجھے محبت بھی دیتی ہے، تو خاوند کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو جتنا خوش رکھ سکتا ہوں اسے خوش رکھوں گا، مگر دوسری طرف اس کی ماں اور بہن مل کر اس کی بیوی کی طرف سے عجیب و غریب رپورٹیاں دیتی ہیں، نہ اس کو پکانا آتا ہے، نہ گھر کی صفائی کرنی آتی ہے، پتہ نہیں ماں باپ نے کیسے اس کو پال کر بڑا کیا، کہاں سے یہ گوار اٹھ کر آ گئی، نہ اسے اس بات کا پتہ نہ اس بات کا پتہ، تو یہ ایک عجیب سی سچویشن صورتحال گھر کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ بہو کی طرف سے جھگڑے کے اسباب۔ اب بہو کی طرف سے جھگڑے کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ عام طور پر جس نوجوان لڑکی کی شادی ہوتی ہے، دیکھا گیا ہے کہ وہ نہ تجربہ کار ہے اور بھولی بھالی سی لڑکی ہوتی ہے، اس کو ازدواجی زندگی کے لڑائی جھگڑے کا ذریعہ پتہ ہوتا ہے، وہ ماں باپ کی محبتوں میں پلی باپ کی صفتیاں سمیٹ
بھائی کی محبتیں پائی، ان محبتوں کے ماحول سے نکل کر ایک نئے گھر کے اندر آتی ہے تو توقعات یہی رکھتی ہے کہ جو ماں محبتیں دیتی تھی وہی ساس دے گی، جو ابو محبت دے دیتے وہ مجھے سسر دیں گے، اور خاوند کے بارے میں تصور رکھتی ہیں کہ یہ تو وہی ہے میری زندگی کا ساتھی، تو اس کی توقعات زیادہ ہوتی ہے، مگر اس کو وہاں آ کر جو صورتحال نظر آتی ہے وہ کئی مرتبہ تو توقعات کے مطابق ہوتی ہے اور کئی مرتبہ تو توقعات کے خلاف ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ ناتجربہ کار اور بھولی بھالی لڑکی کے نئے گھر میں آ کر بہت ساری غلطیاں کرتی ہے۔ کھانے پکانے میں اتنی مہارت نہیں ہوتی، مہمان نوازیوں کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، ماں باپ کے گھر میں پڑھنے میں لگی رہتی ہے، اپنے کاموں میں لگی رہتی ہے، گھر کے کاموں میں اتنا تعاون نہیں کیا ہوتا، چنانچہ یہاں آ کر اس کے لیے صورتحال سخت ہو جاتی ہے، اور پھر عمر بھی چھوٹی ہوتی ہے، اس کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہاں آ کر کس طرح اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، یہ بھی نہیں سمجھتی کہ خاموشی کے کتنے فائدے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات کر دیتی ہے، پھر اس کے ایک لفظ کو پکڑ لیا جاتا ہے اور ایک لفظ کو پکڑ کر اس کے اوپر پوری داستان بنا دی جاتی ہے، پھر اس بہو کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ میری شادی ہوئی، نکاح ہوا، میں بیٹی کی حیثیت سے اس گھر میں آئی ہوں، اس گھر میں بن گئی ہے، گھر میں بن کر تو نہیں آئی، میں کہیں بھاگ کر تو نہیں آئی، تو وہ توقع کرتی ہے کہ اس گھر میں مجھے ایک رسپیکٹ و عزت ملنی چاہیے، اور خاوند کے بارے میں اس کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ خاوند تو بس ایسا ہو کہ میری ہر بات پر آمین کہنے والا ہو، اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ادھر میری زبان سے بات نکلے ادھر خاوند اس پر یس یا ہاں کہہ دے، اور بعض اوقات اس بہو کے ذہن میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ یہ سہولتیں نے اس کو غلط گائیڈ کیا ہوتا ہے، اگر تم سسرال جا کر ایک دفعہ دب گئی تو ساری عمر تمہیں دبا کر ہی رکھیں گے، لہٰذا وہ بھی اپنے حقوق کی جنگ لڑنا شروع کر دیتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا اپنے مائکے میں آ کر تذکرہ کرتی ہے، کبھی بہن کے ساتھ کبھی ماں کے ساتھ، اب ادھر بہن اور ماں اس کو مشورے دیتی ہے اور وہ پھر سسرال میں ریموٹ کنٹرول کھولنے کی طرح کھیل کھیل رہی ہوتی ہے، یہ سب ناپسندیدہ صورتحال ہے۔ اللہ حافظ۔ نواب جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سمیرہ علی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سبھی کو میرا وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخدم وعلیکم السلام بھائی۔
توقعات شفقاتیں، کچھ حرف ایسے ہوتے ہیں جو مطلب زبان سے صحیح بولنا چاہتے ہیں لیکن وہ نکل نہیں پاتے، مطلب کچھ ہے تھوڑا پرابلم، تو انشاءاللہ صحیح الفاظ میں بولنے کی پوری کوشش کروں گی۔ مقدم، مخدم، مقدم، مقدم ہوتا ہے اوکے بھائی۔ بہوؤں اور بیٹیوں کو برابر سمجھے، ساس اپنے بڑے پن کا ثبوت دے، اسباب کا بہو کی غلطیوں پر درگزار کرے، بہوؤں کو خوشی سے گھر کی ذمہ داری دے، ہر وقت کی تذکرہ سے کرے۔ ساس کو اپنی دشمن نہ سمجھے، بہو کی ذمہ داریاں ماں بیٹے کی محبت میں کمی نہ آنے دیں، ساس سے لاپرواہی نہ کرے، بالکل اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھے۔ گھریلو جھگڑوں سے نجات، یہ کتاب ہے بھائی، اس میں کافی اچھے بیانات ہیں۔ ساس کا دل خوش کرنے کی کوشش کریں، ساس کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ وہ ساس ہیں، ایک ماں بھی ہے، تو انہیں اپنی عمر کے لحاظ سے ان کے پاس کافی تجربہ ہے، اس لیے ساس کو ہر انامال کو ہارنے کے برابر سمجھے، خاوند سے ساس نزدیکی برائیاں ہرگزار نہ کریں، خاوند سے الگ مکان کا مطالبہ نہ کرے، بالکل خاوند سے جھگڑا نہ کرے، شوہر کے مال پر فقط اپنا حق نہ جتائے، سسرال میں مائکے کے فضائل نہ بیان کرتی رہیں، مطلب یہ نہ احساس دلائیں کہ میرے مائکے میں یہ تھا، سسرال میں مجھے کچھ نہیں ملا، تو ایسا احساس نہ جتائیں، سسرال کی خوشی اور غمی میں برابر کی شریک ہوں، سسرال کی خوشی اور غمی میں بہو کو برابر کا شریک ہونا چاہیے، دوسروں کی ہوں میں نہ رہیں، دوسروں پر رعب چلانے کی بجائے دل جیتنے کی کوشش کریں، لڑکی کی زندگی کے اسائنمنٹ، میاں بیوی کے جھگڑے، میاں بیوی کا تعلق گھر کی بنیاد ہے، شادی کا مقصد، آج کا موضوع، خاوند سے محبت کا رشتہ مضبوط کریں، خاوند سے محبت کا رشتہ مضبوط کریں، یہ واقعہ پڑھوں، یہ حدیث، انشاءاللہ کل پڑھیں گے سبق، انشاءاللہ۔ افسوسناک واقعہ، شہید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اظہار محبت، اپنی خوشی پر خاوند کی خوشی کو ترجیح دے، خاوند کوئی کام کہیں تو ذمہ داری سے کرو، بالکل فرمائش کرتے ہوئے مر گئی گنجائش کو دیکھنا چاہیے، خاوند کی عطا پر شکریہ ادا کریں، خاوند کے آتے ہی گھر کا رونا دھونا نہ لے کر بیٹھیں، جب خاوند غصے میں ہو تو بیوی نرم ہو جائے،
سمجھداری سے کام لے، حسن انتظام اور سلیقہ شعاری سے کام لے، خاوند کے ساتھ جلد بازی نہ کرے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غصے میں آئے خاوند کو دلیل مت دیں۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بیان کی حدیث سننی ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں، میں آپ کو اس حدیث کا مطالبہ کروں گی۔ بھائی میں راجستھان سے ہوں۔ باہر گھومنے پھرنے کی عادت نہ ڈالیں، خاوند سے ملاقات میں اعذار نہ کریں، خاوند پر شک نہ کریں۔ روٹھے شوہر کو منانے کی کوشش کریں۔ اس پڑھتے ہیں، روٹھے شوہر کو منانے کی کوشش کریں، اور اگر آپ محسوس کریں کہ شوہر روٹھا ہوا ہے تو اس کو منانے کی کوشش کریں۔ کبھی بھی ایسی صورت نہیں ہوتی چاہیے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی کی حالت میں سو جائے نہیں، جب تک ایک دوسرے سے معافی تلافی نہ کر لیں، سوری نہ کر لیں، ایک دوسرے سے پیار محبت نہ کر لیں۔ کبھی اس وقت تک مت سوئیں غصے کی حالت میں جب ایک کا چہرہ ایک طرف ہو اور دوسرے کا دوسری طرف ہو، تو سمجھ لیں کہ ہم نے زندگی کے فاصلے طے کرنے کے لیے مختلف سمتوں کو قبول کر لیا۔ ایسی عورت جو ناراض شوہر کی پرواہ ہی نہیں کرتی، وہ شوہر کی موجودگی کے باوجود بیوی کی زندگی گزارنے والی عورت ہوتی ہے۔ کئی ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں تاکہ جو شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بیوہ ہوتی ہیں، یہ ایسی ہی عورتیں ہوتی ہیں ذری خواہ مخواہ خاوند کے ساتھ جھگڑا کر لینا، یہ چیز زندگی کو مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ پہلے زبانی کرو، کھلا پڑھو، ہچکچاہٹ مت کرو، انشاءاللہ۔ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے، اس لیے خاوند کی اجازت کے بغیر کوئی کام بھی نہ کیا کرے اور خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے بھی نہ نکلا کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو بیوی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے، جب تک لوٹ کر ہی آتی ہے، اللہ کے فرشتے اور اس عورت کے اوپر لعنت برساتے رہتے ہیں۔ اللہم حافظنا منہ۔ اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ عورت کا خاوند اگر کسی جائز بات پر ناراض ہو اور عورت اس کی پرواہ نہیں کرتی، اس کا خیال ہی نہیں کرتی، جب تک مرد ناراض ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت کی نمازوں کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ حدیث پاک میں غلام کے بارے میں بھی یہی آیا ہے کہ اگر کوئی غلام اپنے گھر سے بھاگ جائے تو جب تک اپنے مالک کے پاس واپس نہ لوٹے، اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتے۔ حقیقت حال کو سمجھ کر دینی زندگی گزاریں گی تو انشاءاللہ یہ جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ یہ باتیں تو وہ تھی کہ عام پر عورتوں سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جن پر میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، بلا اجازت کام کرنا یا بغیر اجازت گھر جانا، یہ بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے۔
غیر محرم سے تنہائی میں بات کروں۔ ایک صحابیہ کی بے مثال فرما برداری۔ میاں بیوی کے جھگڑے کلام انشاءاللہ کل پڑھیں گے، کل لائیو آئیں گے۔ آپ سب بھی اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، کل ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ لا الہ الا اللہ محمد۔ کون سی جگہ سے ہو؟ بھائی میں راجستھان سے ہوں۔ آپ عالم ہیں؟